اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس وقت کا تصور کرو جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو ہے بلائے گا کہ وہ جو اپنے امت پر گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنی امت کو تیرے دین کا پیغام پہنچا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ بلائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے اپنی امت کو تیرے دین کا پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے خلاف ایک گواہی ہوگی کہ امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی قدر نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اس وقت انسانوں کا کیا حال ہوگا جب اللہ جو ہے ہر امت میں سے گواہ کھڑا کرے گا۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی امت پر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کرے گا۔ تو اس وقت انسانیت کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اقرأ علیہ، مجھے قرآن سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قرآن پڑھوں، آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس قرآن کو کسی اور سے سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں میں نے سورہ نساء شروع کر دی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، جب میں اس آیت پر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود حسبک حسبک، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ میں ٹھہر گیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روان۔ یہ قرآن کا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال ہوا میں کیسے اپنی امت کے خلاف گواہی دوں۔ تو میں اپنے آپ سے اور آپ بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی قدر کو پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی دعوت ہمیں پہنچائی ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد حیات کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں ایک بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ ہمیں اپنے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اپنا مال جان وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔